عزیز ساتھیوں، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی با مقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے، اگر اسی پر آپ غور کر لیں سادے ترجمے پر ہی، آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری ہی کرتا ہے نا۔ اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کریں نا۔ رب فرماتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا، بڑا ہونا، مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا، یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے؟ یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس نے تمہیں بنایا۔ تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے، مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ اپنے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہے، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں۔ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شگل میلے میں گزر گئی لوگوں کی، شگل میلے میں، یا بیسوں میں یا شگل میلے میں۔ ساتھ دو گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، ساتھ گلی میں جانا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے۔ انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی۔ ساتھ والی گلی جانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا۔ وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا۔ وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں۔ ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے۔ کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا، تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو، اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا، اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا۔ وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ اسپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا۔ یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں۔ مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، تو کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے۔ طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی، انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گئے۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لیں رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے کا، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کیے، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں پہ لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں، تیزی سے، اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنے اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش ہی زندگی میں باقی نہیں بچی اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی بامقصد پیدا فرمایا۔ اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے جائیں اور اس کا دینی، ایمانی، روحانی نقصان بھی کریں، تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے۔
اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, जो आयत का अंदाज़ है और कुरान मजीद का जो समझाने का तरीका है, अगर उसी पर आप गौर कर लें, सादे तर्जमे पर ही, आयात का पस मंज़र तो यही बता रहा है कि कुफ़ार को समझाया जा रहा है, पर यह कि कुरान तरबियत तो हमारी ही करता है ना। उस उन्वान पे जो हमारे लिए कुरान मजीद ने अनमोल मोती दिए हैं, उन पर भी तो गौर करें ना। रब फरमाता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। क्या तुमने समझा है बेकार है तुम्हारा पैदा होना, बड़ा होना, मुश्किलों से माँ बाप का तुम्हें पालना, ये सारा कुछ ऐसे ही है। ये तो उस मालिक ने तुम्हें बनाया है जो सारी हिकमतों को जानने वाला है, जिसका इल्म, जिसकी कुदरत, जिसकी हिकमत, हर चीज़ का इहाता किए हुए उसने तुम्हें बनाया। तुम जब अपना मकसद ही भूल गए, मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाते हैं, जिन और इंसान मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाए। बहुत सारा वक्त हमारा बोर होने में गुजर जाता है, बहुत सारी सोचें हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सारे वसवसे हैं जो गालिब होने को आते हैं माज़अल्लाह। वो लोग कहते हैं कि दिन चढ़ जाता है, रात हो जाती है, ज़िंदगी इसी तरह हमारी बीत रही है। हम हैं कि समझने से आ रही हैं कि ये सारा कुछ क्या है। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनजानी किस्म की मायूसियों का शिकार हैं। अनदेखा खौफ उनकी ज़िंदगी के अंदर बुरी तरह अपनी लपेट में उन्हें लिए हुए। वो कहते हैं कि समझ नहीं आती ज़िंदगी का मकसद क्या है। उठते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं,